الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایک دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے. انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ انسان جس کے پاس زیادہ بیٹھتا ہے فطری طور پر انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور شریعت کے دائرے میں اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرے تو عبادت کہلاتی ہے. شریعت کے دائرے میں جیسے کہ ماں کی محبت اولاد سے ہے، اولاد کی محبت ماں سے ہے، دوستوں کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، اپنے اساتذہ کی، بزرگوں کی محبت ہے. کہ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کہلاتی ہے. اس محبت کرنے پر اجر ملتا ہے. محبت تو پرندوں کے اندر بھی ہوتی ہے، پرندوں کے اندر بھی محبت ہوتی ہے. ایک مرغی اپنے بچوں کو پالتی ہے. جب کوئی بلی بچوں کو اٹیک کرتی ہے تو مرغی اپنے بچوں کو پیچھے کر کے مرغی اس سے مقابلہ کرتی ہے. حالانکہ مرغی کو پتہ ہے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ بڑا مقابلہ کرتی ہے کہ پہلے میں مروں گی پھر وہ میرے بچے پر حملہ کر سکتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں اپنے بچوں کی فطری محبت رکھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں آپ کے گھر میں یا آپ کے کمرے میں کسی پرندے نے گھونسلہ بنایا، مالا بنایا، نیسٹ بنایا اور آپ نے کمرہ بند کر لیا. وہ چڑیا گھر میں نہیں تھی، اس کے بچے گھر پر موجود ہیں، وہ پانی لینے گئی تھی یا دادا لینے گئی تھی. واپس آنے کے بعد دیکھا تو دروازہ بند ہے. تو چڑیا اپنے منہ میں اپنی چونچ میں پانی بھی ہے یا دانا بھی ہے، تو کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی دروازے کے پاس آتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو دانا کھلاؤں، اپنے بچے کو پانی پلاؤں. وہ خود پانی نہیں پیتی، حالانکہ بہت تھک جاتی ہے ادھر ادھر دوڑنے میں، لیکن جیسے گھر کا مالک دروازہ کھولتا ہے وہ چڑیا گھر میں آتی ہے اور اپنا منہ کا دانا اپنے بچے کو کھلاتی ہے اور اپنا منہ کا پانی اپنے بچوں کو پلاتی ہے. یہ فطری محبت ہے ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. تو انسان کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں کسی درخت پر گھونسلہ دیکھا چڑیا کا. تو چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے گھونسلے میں، اور صحابی کو خوبصورت بچے لگے تو بچوں کو پکڑ لیا. اس کی ماں تو تھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی بچوں کو لے کر چلتے رہے مدینہ منورہ کی گلی میں. چڑیا نے دیکھا کہ میرے مالے میں، میرے گھونسلے میں میرے بچے تو ہے نہیں. اس کو خوشبو آئی کہ میرے بچے تو اس آدمی کے ہاتھ میں نہیں. تو چڑیا ان کے اوپر چہچہاتی رہی کہ میرے بچے مجھے واپس کر دو، میرے بچے مجھے واپس کر دو. لیکن صحابی رسول کو احساس نہیں ہوا کہ چڑیا میرے پر کیوں گھوم رہی ہے. چڑیا نے دیکھا کہ یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کی کمر کے اوپر ہی بیٹھ گئی کہ کم سے کم میں گرفتار تو ہو جاؤ گی لیکن میرے بچے تو میرے ساتھ رہیں گے. کہ ماں کے دل میں اپنے بچوں کی کتنی محبت ہوتی ہے کہ اس نے خود شکار ہو گئی اور وہ صحابی رسول نے اپنے کندھے سے وہ چڑیا کو ہاتھ میں پکڑ کے بچوں کو لے کر کے وہ چڑیا کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے. صحابہ کرام کی خوبصورت عادت تھی کہ صحابہ کرام کے جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو اللہ کے نبی کے سامنے پیش فرماتے تھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل فرماتے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے چڑیے کے گھونسلے میں سے بچوں کو اٹھا لیا. اس کی ماں کو پتا چلا کہ میرے بچے ان صحابی کے پاس ہے تو چڑیا تمہارے ارد گرد منڈلاتی رہی، چہچہاتی رہی. فوراً تمہیں خیال آنا چاہیے تھا کہ بچوں کو آپ چھوڑ دیتے گھونسلے میں جا کر، لیکن تم نے بچوں پر کوئی نظر نہیں کی. تو چڑیا مرغی آپ کی گود میں بیٹھ گئی، آپ کی کمر پر بیٹھ گئی تاکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ خود شکار ہو جاؤں.
جاؤ پھر آپ نے فرمایا ان بچوں کو اپنے گھونسلے میں واپس بٹھا دو۔ میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ کو سارے عالم کے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا اس چڑیا کو بھی واپس لے جاؤ اور ان کے بچوں کو ان کی گھونسلے میں بٹھا دو، لیکن ماں کو کتنے اپنے بچوں سے محبت ہے۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ کیس آیا ان کی کورٹ میں۔ دو عورتیں گاؤں سے شہر کی طرف جا رہی تھی، راستے میں ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا نے ایک عورت کے بچے کو اٹھایا، دونوں کے پاس بچے تھے چھوٹے چھوٹے، بھیڑیا نے بچے کو اٹھا لیا، لقمہ بنا لیا اور بھیڑیا بچے کو کھا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ عورت روتی رہی بچے کے غم میں کہ میرا بچہ چلا گیا، میرا بچہ چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، تو دوسری عورت کے پاس جو بچہ تھا اس کو چھیننے لگی کہ بچہ میرا ہے، وہ کہتے وہ بچہ میرا ہے، وہ کہتے وہ بچہ میرا ہے، دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا، دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا بچے کی بنیاد پر۔ یہ مقدمہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی کورٹ میں پہنچا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو کیسے پتا چلے کس کا بچہ ہے؟ دونوں کے چھوٹے چھوٹے دونوں دعویٰ کر رہے میرا بچہ ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے دل پر ایک بات ڈالی اور کہا سلیمان چھری منگاؤ، اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو تاکہ دونوں کو آدھا آدھا مل جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر سے کہا چھری لے آؤ۔ وزیر چھری کو لے کر آیا اور جیسے ہی دو ٹکڑے کرنے کا ارادہ کیا تو فوراً جو بچے کی سگی ماں تھی اس نے کہا اللہ کے نبی میرے بچے کے دو ٹکڑے مت کرو، کم سے کم میرا بچہ اس کے پاس بھی چلا جائے گا تو کم سے کم زندگی میں دیکھ تو سکوں گی۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گئی اس کی حقیقی ماں ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے بچے کو واپس کر دیا۔ یعنی ماں کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا نمونہ دنیا میں ماں کی شکل میں پیش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ جو اللہ نے دنیا میں دیا وہ ماں کی شکل میں دیا ہے کہ ماں جتنا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے رب العالمین اس سے ہزاروں گنا اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی عائشہ فرماتی ہے ایک بار ایک ساری عورت میرے گھر پر آئی اپنے بچوں کو لے کر مانگنے والی، تو میرے پاس 3 کھجوریں تھیں، تو میں نے 3 کھجوریں ان کو دے دی۔ اس ماں نے 1 کھجور اپنے ایک بچے کو دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دی، اور 1 کھجور اپنے پاس باقی رکھی کھائی نہیں۔ جب دونوں بچے کھجور کھانے سے فارغ ہو چکے تو ماں نے 2 ٹکڑے کر کے آدھی کھجور اور آدھی کھجور دونوں بچوں کو دے دی۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت قضا پر حاضر ہوئے تو آپ کی بیوی نے کارگزاری سنائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس ماں کی محبت کو دیکھ کر آپ رو پڑے اور آپ نے فرمایا جس طرح ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کی محبت ہے کہ بچہ کھاتا ہے ماں خوش ہوتی ہے، حالانکہ ماں کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے لیکن بچہ پیٹ بھرتا ہے تو ماں کا دل راضی ہوتا ہے۔ یہی تو ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں ہے تو ام ایمن کا خیمہ ہے، ام ایمن کا خیمہ، اللہ کے نبی کو پانی کی ضرورت پڑی، دودھ کی ضرورت پڑی، تو ام ایمن پہ ایک تھی بکری، تو صدیق اکبر نے فرمایا ام ایمن تمہاری بکری سے میں دودھ دونا چاہتا ہوں۔ فرمایا میری بکری تو بوڑھی ہو چکی ہے اور بوڑھی بکری دودھ نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بوڑھی بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو بکری کے تھن دودھ سے لبالب بھر گئے۔ صدیق اکبر فرماتے میرا پورا پیارا بھرا، اللہ کے نبی نے وہ دودھ نوش فرمایا، فشریب حتی رضیت، اللہ کے نبی دودھ پیتے رہے اور میں خوش ہوتا رہا، میں خوش ہوتا رہا۔ دودھ حضور پی رہے ہیں لیکن خوشی مجھے ہو رہی ہے، بچہ دودھ پیتا ہے خوشی ماں کو ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کو بتانے کے لیے ایک نمونہ اللہ نے دنیا میں ماں کو دیا ہے۔ ماں کبھی اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتی، ماں کی ممتا ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے، اپنے بچوں کی غلطیوں کو ماں جلدی معاف کر لیتی ہے۔ بچہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ ہاں اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حالات کیوں آتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں پریشانی کیوں آتی ہے؟ حالات آتے ہیں، تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے کہ محبت کی بنیاد پر تو آسانی ہونی چاہیے،
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے لیکن بچہ روتا ہے. کہ بچہ کیوں روتا ہے؟ کہ گھر میں اس کی ماں ہے کہ ہاں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی. کہ تحقیق کی کہ ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، بچہ ناپاک ہو چکا ہے تو ماں اپنے بچے کو محبت میں بچے کو رلاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رلاتے ہیں تاکہ میرا بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، میرا بندہ گناہوں سے رجوع کر لے. اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب فبحب کل محبا، اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فبحب کل محبا، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام کو فرمایا میرے نبی داؤد اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے وہ گنہگار بندے جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی گئے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، زندگی میں کبھی رکوع نہیں کیا، کبھی سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے جوانی اور زندگی گزار لی، میں اپنے گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہوں. اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے تو میرے گنہگار بندے ہمارے محبت کے ان کے بدن کے ایک ایک جوڑ الگ ہو جائے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، کہ ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں. جس وقت بندہ ذاکر ہوتا ہے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں مذکور ہوتا ہے، ہم گنہگاروں کے سامنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے، نیک مخلوق کے سامنے. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. وقت پر کھانا کھلاتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، وقت پر اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ اچھی طرح حفاظت میں رکھتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے. تو انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. سرفی سقطی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ جمعہ میں بیان فرما رہے تھے. بیان کے اندر ایک جملہ انہوں نے کہا، بہت بڑا مجمع جمعہ کی نماز میں تھا. تو جمعہ کی نماز کے ختم ہونے کے بعد نوجوان سرفی سقطی کی خدمت میں آیا، کچھ 15-16 نوجوان بچوں کو لے کر، امیر گھرانے کا لگتا تھا. کہا تم نے بیان میں جملہ کہا عجبا لعاصی، عجبا لعاصی تعصی قوی کن، کہ تعجب ہے اس کمزور پر جو طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عجبا للضعیف تقصی قویا، کہ تعجب ہے ایک کمزور پر، ایک کمزور مخلوق پر جو طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سرفی سقطی نے فرمایا کہ کمزور تو انسان ہے، دنیا میں سب سے مخلوق اگر کوئی کمزور مخلوق ہے تو انسان ہے، اور طاقتور تو رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. انسان کی کیسے ہمت ہوتی ہے کہ کمزور مخلوق اتنے بڑے طاقت اور رب کی نافرمانی کرے؟ اس کا دیکھنا غلط ہو جائے، اس کا بولنا غلط ہو جائے، اس کا سننا غلط ہو جائے، اور اس کا پورا وجود اللہ کی نافرمانی میں چلا جائے، اس کے رات کے اندھیرے گناہوں کے عادی بن جائے، اس کے دین کے اجالے اللہ کی نافرمانی کے عادی بن جائے، کہ وہ زبان سے جھوٹ بولے، آنکھوں سے غلط دیکھے، کسی کو دھوکہ دے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بناوے. یہ سارا کا سارا اللہ دیکھ رہا ہے کہ نیک بندہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نیک بندے نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی، قبیلے غامدیہ کی، اس سے زنا کا صدور ہو گیا. دیکھو گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، اچھوں سے ہوتا ہے، بڑوں سے ہوتا ہے، نیک لوگوں سے ہوتا ہے، ولیوں سے ہوتا ہے. ایک گناہ ہونا یہ اللہ کے تعلق کو نہیں توڑتا. گناہ پر اصرار کرنا یہ گناہ ہے.
گناہ پر اصرار کرنا، لگاتار گناہ کرتے رہنا نڈر ہو کر، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ سفر میں ہے اور آپ نے وہاں بیان فرمایا، ایک عورت وہاں روٹی بنا رہی تھی تنور پر، روٹی بنا رہی ہے تنور میں، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آگ جلتی رہی، کبھی کبھی آگ کے شعلے جنگل میں اٹھتے ہواؤں کی وجہ سے، تو بچہ قریب میں کھیل رہا تھا، بچہ قریب آتا آگ کے قریب تو ماں کھڑی ہوتی اور اپنے بچے کو آگ سے دور کرتی۔ اسی طریقے پر 2-3 مرتبہ ہوا کہ آگ کے شعلے اٹھتے تھے تنور میں، چھوٹا سا بچہ قریب آتا، آگ کو دیکھ کر ماں کھڑی ہوتی اور اپنے بچے کو آگ سے دور کر دی۔ جب روٹی مکمل ہو گئی تو اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، مجھے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے کہ میرا بیٹا دنیا کی آگ کی طرف آ رہا تھا، میں روٹی پکاتے بار بار اٹھتی تھی بچے کی محبت میں کہ میرے بیٹے کو آگ کے شعلے نہ لگے۔ رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیا اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ یہ سوال عورت نے حضور کو کیا۔ اتنا سننے کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچے جھکا کر بہت دیر تک روتے رہے اور آپ نے کہا، نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ ہاں، اللہ اس انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا جو رات کی تنہائیوں میں گناہ بار بار کرتا ہو، گناہ کرنے میں نڈر غلط دیکھنے کا عادی بنا ہے، پوری رات ویڈیو دیکھ رہا ہے، پوری رات عجیب عجیب باتیں دیکھ رہا ہے۔ جو گناہوں پر اصرار کرنے والا مصر ہو، اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اسے گناہ کرنا کو اللہ کے تعلق کو نہیں توڑتا، بلکہ گناہ کرنے پر اصرار کرنا۔ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اسے ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر اور ایک ہوتا ہے مال کا تکبر۔ کہ نیکی کا تکبر تو مال کے تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ نیکی کا تکبر، کسی گنہگار کو حقیر سمجھنا، کسی گنہگار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا۔ ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس انسان کو ہم حقیر نہیں سمجھیں گے، شراب بہت گندی چیز ہے، ہماری نفرت شراب سے ہوگی، شرابی سے نہیں ہوگی۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اگر اس گناہ کو چھوڑ دے تو اللہ کا مقرب بندہ بن جاوے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاوے۔ نیکی کا تکبر تو مال کے تکبر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سے انسان کسی کو گنہگار سمجھ کر حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اپنے بندے کو تھوڑی سی نیکی کرا دے اور اپنا مقرب بندہ بنا دے۔ تو قبیلہ خواجہ کی عورت سے زنا کا صدور ہو گیا، ہوتا ہے عورتوں سے مردوں سے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی کہ گناہ کرنے کے بعد اسلامی حکومت میں، بلکہ اسلام میں اس کا اصول ہے، اگر شادی شدہ نے اگر کوئی گناہ کر لیا ہے زنا کا تو اس پر سنساری ہوتی ہے، اس کو پتھر مار کر ختم کیا جاتا ہے کہ دنیا کی سزا کی بنیاد پر گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے، آخر میں اس کی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا تو مجھے پاک کر دیجئے، کیونکہ دل میں اللہ کا خوف تھا۔ گناہ تو ہو گیا نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، لیکن اندر کا ایمان، اندر کی ایمان کی چنگاری نے اس عورت کو بیدار کیا اور کہ گناہ ہو چکا ہے، میں اللہ کے نبی کے پاس جا کر اپنی سزا کو مکمل کرواؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ نے کہا چلی جا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں خمل سے ہوں، گناہ تو اتنا ہو چکا ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ دل میں یقین ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس گناہ کے بارے میں رب العالمین مجھے پوچھے گا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گی۔ آپ نے فرمایا جب تک تمہارے پیٹ میں بچہ ہے تب تک تم کو سزا نافذ نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھو ایک عورت جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو لے کر آنا، اب 9 مہینے تک آدمی کا ارادہ بدل بھی جاتا ہے، ارادہ بدل، وقتی طور پر آدمی کو احساس ہوا گناہ کا، چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئی، توبہ بھی کر لی، لیکن 9 مہینے تک اسی بات پر ڈٹے رہنا۔ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میرا بچہ ہو چکا ہے، اب مجھے سنسار کیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں ناپاک ہو کر جانا نہیں چاہتی، اللہ کی بارگاہ میں پاک ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی حال میں اس کو چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن عورت جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا تو ابھی دودھ پیتا ہے، جب تک تمہارا بیٹا دودھ مکمل نہ کرے تب تک تم میرے پاس نہیں آ سکتی۔
اور دودھ پینے کی مدت تو حولین کاملین ہے، مکمل 2 سال ہیں. اسے 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا بچے کے ہاتھ میں، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر یا رسول اللہ اب میرے بچے کے مکمل 2 سال ہو چکے ہیں اور میرا بچہ روٹی کھانا شروع کر لیا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے، اور اپنے صحابہ کو، چونکہ آپ تو شارع نبی تھے، حدود کو قائم کرنا نبی پر فرض ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی انسان جو اس کے بچے کو اپنا بیٹا بنا دے، وہ جنت میں کل قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا. تو ایک صحابی کا، یا اللہ کے نبی میں اس بیٹے کو اپنا بیٹا بناتا ہوں. یوں نہیں کہ تو ولد الزنا ہے، یہ تو کس کا بچہ ہوگا؟ نہیں، اپنا بیٹا بنایا. اور آپ نے فرمایا جو اس بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لے، جنت میں وہ صحابی، وہ انسان میرے ساتھ ہوگا. ایک صحابی نے اس بیٹے کو اپنے گود میں لے لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر حدود جاری فرمائی. جب ان کو کنکر اور پتھر مارے گئے، ان کا خون کا خطرہ خالد بن ولید کے کپڑے پر اڑا. حضرت خالد بن ولید نے جملہ تھوڑا نامناسب بول دیا. میرے نبی کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا خالد تم نے کیا بولا؟ اس عورت نے ایسی اللہ کے سامنے توبہ کی ہے، اگر پورے مدینے والوں پر پہلے توبہ تقسیم ہو جاتی، اللہ پورے مدینے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اسے نیکی کا تکبر بڑا خطرناک ہے. ہاں گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن گناہ پر اسراف اور گناہ پر جمے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے. بندہ اللہ سے توبہ کرے، بندہ اللہ سے استغفار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دم استحضار رکھے کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے. خلوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، اور جلوت میں بھی اللہ کا استحضار ہو، اسی کا نام تقویٰ ہے. ایک مرتبہ ایک انسان تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی. اس نے اپنی بیوی کے سامنے، وہ بیوی کو منع تھا، لیکن بیوی کسی بات پر ناراض ہو گئی. اس نے بہت اپنی بیوی کو منایا، لیکن بیوی اس کی بات مانی نہیں. اور بیوی نے غصے میں یوں کہا، تو جہنمی ہے، جہنمی مجھ سے دور ہو جاؤ. اور جب بیوی نے اپنے شوہر کو جہنمی کہا تو شوہر تو پہلے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن جب عورت کے غصے کی بات، غصے کے وقت عورت کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے اور مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے. اس کے شوہر نے یوں کہا، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق. اب یہ بات دونوں نے غصے میں کہہ دی. غصہ تو شیطان کا عمل ہوتا ہے، اور بردباری یہ نبیوں کا عمل ہوتا ہے. نبیوں میں سوچ وچار زیادہ ہوتا ہے، انبیاء میں صبر زیادہ ہوتا ہے، انبیاء میں بردباری زیادہ ہوتی ہے. انبیاء کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے، اور انبیاء تو معصوم ہوا کرتے ہیں. تو جلد بازی میں جملہ بول دیا، اور شہر کے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے قضات، بڑے بڑے مفتیان کرام کے والے مسئلہ درپیش ہوا، تا طلاق تو ہو گئی. اگر یہ اب فیصلہ کون کرے کہ جنتی یا جہنمی ہے؟ جنتی و جہنمی کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے. اس زمانے میں بہت بڑے عالم نوجوان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بالکل ینگ نوجوان تھے، نئے نئے پڑھ کر آئے تھے، لیکن پڑھنے میں بڑی بصیرت کے ساتھ فقہ کے علم کو حاصل کیا تھا. ان کے پاس مسئلہ پہنچا، انہوں نے کہا میں آپ کو الگ سے ملنا چاہتا ہوں. پھر فرمایا ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم کو گناہ کا موقع ملا ہو اور تم نے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑا ہو؟ کہا میں بہت بڑا مالدار آدمی ہوں، میں آفس میں کام کرتا تھا. ایک بار بارش کی بنیاد پر آفس جلدی بند ہو گئی، میں گھر پر گیا تو گھر میں کام والی کام کر رہی تھی. جیسے میں کمرہ کھولا، اپنا بیڈ روم کھولا تو کام والی مائی گھر میں کام کر رہی تھی. اس کو دیکھ کے میرا دل اس کی طرف مائل ہوا، وہ میرے چہرے کو پھانپ گئی اور اسے دور سے کہا اتق اللہ یا مالک، یہ مالک تم اللہ سے ڈرنا، میں نیک عورت ہوں، میری زندگی کبھی غلط نہیں گزری ہے. اس کے جملوں نے مجھے گناہوں سے بچا لیا. حالانکہ میں چاہتا زبردست سے مجھ سے گناہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا خوف میرے دل میں آ چکا. فرمایا تمہاری طلاق نہیں ہوئی. اگر یہ بات ہے تمہاری طلاق نہیں ہوئی، تو یہ فیصلہ امام شافعی نہیں کرتے، یہ فیصلہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچاوے، اس کا ٹھکانہ جنتی ہے. آپ جنتی ہیں، آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر دم استحضار کہ گناہ کرنے کا موقع ملے، اس وقت اللہ یاد آ جائے.
اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ صحابہ کے سامنے بار بار بیان کیا، کفل کا واقعہ بار بار۔ ابن عمر فرماتے ایک بار نہیں، آپ صحابہ کے سامنے جب بھی اللہ کے نبی بات فرماتے اس واقعے کو آپ بار بار دہراتے، یعنی اللہ کے نبی صحابہ کرام کی ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک کفل کے نام کا انسان تھا، بڑا گنہگار، روزانہ ایک نئی لڑکی بازار سے لاتا، اس سے غلط کام کرتا تھا، بڑا گنہگار آدمی، اللہ کا نافرمان تھا، اور بازار میں اس کی عزت کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ایک بار ایک لڑکی آئی، گھر میں کھانے کا فاقہ تھا اور گھر میں غریبی تھی، تو فاقے کی بنیاد میں اس کے پاس پیسے کے لیے آئی، ادھار لینے کے لیے۔ جب مالداروں کی زکات جب ادا نہیں ہوتی تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ غریب کی بیٹی آئی اور کہا مجھے تھوڑے پیسے دیجیے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو پیسے دوں لیکن میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ اس نے بطور مجبوری کے تیار ہو گئی کہ بچوں کے فاقہ کا مسئلہ ہے، گھر میں غربت ہے، بچے گھر میں رو رہے ہیں۔ جب اس نے اس بچی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لڑکی پاک دامن کی ڈرنے لگی، کانپنے لگی، کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میری زندگی میں کبھی ایسا گناہ مجھ سے نہیں ہوا، اب اللہ سے ڈرے۔ اس معصوم بچی نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ جو زبان سے کلمہ کہا، کفل وہاں لرز گیا اور کہا بیٹی بہن تو جس عزت کے ساتھ میرے گھر پر آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلے جا۔ پیسے بھی دیے اور اس لڑکی کو عزت کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ وہ لڑکی تو چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اس نے گناہوں سے توبہ کی، اللہ کے سامنے دو آنسو بہائے، اسے اس کا انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں تو کوئی انسان گناہ کرتا نا، گناہ تو صبح سویرے اس کے دروازے پر لکھا جاتا تھا اس نے رات کو یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی کے صدقے طفیل اللہ نے ہمارے نیبوں پر کتنا پردہ ڈالا ہے کہ پوری رات اندھیرے میں گناہوں میں گزری ہیں، صبح میں باپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میری بیٹی نے رات کو ایک کالا گناہ کیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل پر اتنے سخت احکامات تھے، جب کوئی انسان رات کو گناہ کرتا صبح دروازے پر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا رات کو اس نے یہ گناہ کیا ہے، رات کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا صبح فجر کے بعد ملا قد غفر اللہ لک، قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اور اللہ نے کفل کو جنت کی ٹکٹ دے دی۔ ابھی تو مشہور تھا پورے بازار میں، پورے مارکیٹ اس کے گناہ لوگوں کے سامنے برسر عام تھے، لیکن جب دل سے سچی توبہ کی ہے انسان سے گناہ تو ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں پر ندامت بتا کر اللہ سے انسان صفائی کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں اور اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس سے ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ انسان ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات سے ہم ناامید کبھی نہ بنے۔ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رب ہے، بڑا رحم کرنے والا رب ہے، بس ہمارے دل میں اللہ کی محبت آوے، اللہ کا تعلق آوے، ہم اللہ کے فیصلے پر منظور رکھیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ امیر شاہ بادشاہ ایک مرتبہ ان کے سپاہی جا رہے تھے جنگل میں، اور جنگل میں جانے کے بعد جب بادشاہ کے ساتھ سپاہی ہوتے ہیں نا تو آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، اور ہو جانے کے بعد ایک بڑھیا کی بکری، ایک بڑھیا کی گائے کو ذبح کر کے کھا گئے، شکار کر کے۔ اب بڑھیا کا زندگی کا گزر اسی پر تھا، تو بڑھیا سلامت ان سپاہی کو کہا مجھے میری دے دو، میرا گھر کا گزار اسی گائے پر ہے، میرے بچے کو سے دودھ سے پیتے بھی ہے، ان کی زندگی کا گزارا ہے کہ ہم نہیں دیں گے۔ اس نے سوچا کہ کیا کروں، اس زمانے کے بادشاہ بڑے رحم دل ہوا کرتے تھے، تو وہ پول پر بیٹھ گئی جہاں بادشاہ کی سواری جہاں سے گزری تھی، کہ اسی پول پر بادشاہ کی سواری ریٹرن ہوگی، تو بوڑھی اماں ایک پول پر بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری آئی تو اس بوڑھی اماں نے کہا بادشاہ سلامت ٹھہر جاؤ، مجھے آپ سے ایک معاملے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، کیا پل صراط پر فیصلہ کرو گے یا اس پل پر تم فیصلہ کرو گے؟ کہ بوڑھی اماں کیا ہوا، جب پل صراط کا نام لیا ہے بادشاہ کی سواری سے نیچے اتر گیا۔ پل صراط پر مجھے جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی کہ پل صراط تو بڑی کٹھن چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ پل صراط کے بارے میں جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن میں جو آپ چاہتی ہیں اس پل پر مجھے کہہ دیں۔ تو پوری کارگزاری سنائی، بادشاہ سلامت نے اس کو بہت ساری گائے بھی دی، اس کا مکان بھی بنوایا، کہ دل میں اللہ کا ڈر بادشاہ کے دل میں بھی تھا کہ کل قیامت کے میدان مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، جب اللہ کی عظمت جب دل میں آ جاتی ہے تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس کی زندگی عمل پر پڑتی ہے۔
کہ میں گناہ نہیں کر سکتا، اور گناہ ہو جاتا ہے تو آدمی فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اتنا کوئی خوش نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ زندگی پر گناہ کرنے والا، ظلم کرنے والا، اللہ کا نافرمان جب اللہ کے سامنے رویا ہے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، اللہ نے اس کی غلطی کو معاف کر دیا ہے۔ اس سے میرے بھائیو، ہم سب اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ زندگی گزارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق گزرے، اور ہماری زندگی محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے، کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہیں، اور ہم سب کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے میں ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے گا، چین والی، سکون والی، راحت والی اللہ ہمیں دنیا دے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بڑے بدلے دے گا۔ ورنہ میرے بھائی، موت پر انسان کی ساری چیزیں کھل جاتی ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ زبان سے سلب ہو جاتا ہے۔ انسان کا جنازہ مسلمانوں کے ایک محلے سے اٹھتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اس کا نام کفر میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ خلوتوں کے گناہ ہیں جو موت کے وجہ زبان پر کلمے کو سلب کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے بزرگ اللہ والے اتنی بڑی ان کی زندگی اللہ کی ذکر میں ہونے کے باوجود یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ ہمارے خاتمے کو اچھا فرما، اللہ ہمارے خاتمے کو اچھا فرما، ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کریں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤں گے، تحشرون کما تموتون تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزاروں گے ویسی موت آئے گی۔ اسے میرے نبی نے ابو ذر غفاری کو فرمایا، یہ ابو ذر کشتی مضبوط بنا دو، دریا بڑا گہرا ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالد، یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر اپنے عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے اور وہ اللہ ہے۔ ہم تمام کو اللہ کے سامنے جا کر اپنی جوانی اور اپنی زندگی کے بارے میں حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی اللہ کو ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔